آج بھی میں دعوت دیتا ہوں، آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میری یہ دعوت قبول کریں علماء دیوبند یا جو بھی، میں آپ سے اتحاد کر لوں گا، سینے سے سینہ لگا لوں گا۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے، ایک ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے اور ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ سلمان اظہری صاحب نے وہابیوں دیوبندیوں سے اتحاد کے بارے میں اعلان کر دیا، یہ بہت زور و شور کے ساتھ یہ بات چل رہی ہے، لیکن اس بات کو آپ حضرات کو غور سے سمجھنا چاہیے۔ سلمان اظہری نے جس بارے میں کہا ہے اس کو بہت غور سے ہر انسان کو سمجھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ ہم لوگ جو کوئی بات کہتا ہے تو اس کو سمجھتے نہیں، سمجھنے سے پہلے ہم لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ سلمان اظہری صاحب نے بہت ہی قیمتی لاجواب باتیں کی ہیں، ان کی ایک ایک بات چنندہ بات ہے، اس کو غور کرنا چاہیے۔ دانشوران ان کو غور کریں کہ انہوں نے کہا کیا ہے۔ انہوں نے اتحاد کی بات تو کہی ہے مگر شرائط کے ساتھ کہی ہے۔ سب سے پہلے سلمان اظہری صاحب کی گفتگو سن لیجئے گا، اس کے بعد میں آپ حضرات تک کچھ بات پہنچاتا ہوں کہ سلمان اظہری صاحب نے کیا بیان کیا کہا ہے۔ دیکھیے گا آپ کہتے کیا، پہلے اس کو سن لیجئے گا۔ علماء دیوبند یا جو بھی، میں آپ سے اتحاد کر لوں گا، سینے سے سینہ لگا لوں، لیکن صرف یہ باتوں سے تم انکار کر دو اور کہو کہ وہی عشق رسالت ہمارے اندر ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق میں تھا، سیدنا عمر فاروق میں تھا، عثمان ابن عفان میں تھا، حیدر کرار میں تھا۔ میں آج انصاف کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، آج جو دیوبند ہے یا جو دیوبندی ہیں، اگر ان کو میری بات بری لگتی ہے تو ٹھنڈے دل سے میرے عزیز اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو۔ آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ ہم ان تمام چیزوں پر جمع ہو جاتے ہیں جو صحابہ اور تابعین سے تھی۔ کوئی نئی بات تم اپنی کتاب میں نہیں لاؤ گے، کوئی نئی بات میں اپنی کتاب میں نہیں رکھتا۔ آؤ اتحاد کرو، میں اس اتحاد کا اعلان کرتا ہوں، لیکن جو نئی باتیں آئیں اس کا تم انکار کرو گے، علل اعلان کرو گے اور یہ بھی کہو گے کہ ہم ان سے دور ہیں۔ ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے تھوڑے سے پہلے کی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ دارالعلوم دیوبند کے بعد 4 علماء میں صاف آج عرض کرتا ہوں جن کی کتابوں سے پوری امت میں تنازع پھیل گیا، اختلاف پھیلا۔ لوگ ہم کو اختلاف کا فتویٰ دیتے ہیں، اگر نہ یہ کتابیں آتی نہ یہ کوئی فتوے آتے۔ کتابیں لکھی گئی، کتابوں میں اچھی باتیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی کچھ کتابیں لکھی گئی، اللہ کی شان میں لکھی گئی، بہت ساری باتیں اچھی تھیں، لیکن بیچ میں چل کر کچھ عبارتیں ایسی کہ لڑکھڑا گئی، اور وہ اتنی لڑکھڑا گئی کہ عام مسلمان بھی اسے بولنا پسند نہیں کرے گا۔ براہین قاطعہ کتاب کا نام بول رہا ہوں، تقویت الایمان کتاب کا نام ہے، تحذیر الناس کتاب کا نام ہے، حفظ الایمان کتاب کا نام ہے۔ یہ وہ کتابیں جو آج چھپی نہیں ہیں، مارکیٹ میں چھپی ہیں، ابھی بھی موجود ہیں۔ انہی کتابوں کی عبارات کی وجہ سے ہی تو یہ تنازع پھیلا پورے امت میں، اختلافات۔ اہل سنت و جماعت متحدہ متفقہ ایک ہی جماعت تھی بر صغیر میں۔ ان کتابوں کے آنے کے بعد ہوا کیا؟ ایک کتاب میں لکھا گیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نئی بات تھی۔ اس بات پر آج تک امت نے کبھی کسی بھی شیخ، کسی بھی بزرگ سلف صالحین سے مجھے عبارت لا کر کے دکھاؤ اس سے پہلے کوئی بات ہوئی تھی۔ پھر ایک کتاب میں عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ تک لکھ دیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ یہ نئی بات تھی کہ نہیں تھی؟ اور جا کر کے کراس ویریفیکیشن کر لینا، اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا جبہ پکڑ لینا اور جو سزا دے سکتے ہو دو۔ میں یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں اور نہ پھکائی کر رہا ہوں، یہ جملے آج کتاب میں موجود ہیں۔ تقویت الایمان میں حفظ الایمان کتاب آئی، اس میں مولوی اشرف علی صاحب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
جیسا کہ آپ حضرات نے سلمان عزیز صاحب کی گفتگو کو سنا ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سلمان عزری صاحب نے جس اتحاد کی بات کی ہے اور جن چیزوں جن کتابوں کی عبارت کو نکالنے کے لیے کہا گیا، جن شرائطوں کو رکھا ہے، اگر یہ شرائط سلمان عزری صاحب نے رکھے ہیں، اگر یہ دیوبندی وہابی ان کو اگر نکال دیں گے، ان پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، اس کتاب کو ہٹا دیں گے، ایسی عبارتوں کو ختم کر دیں گے، ان پر سے ان کا ایمان و عقیدہ ختم ہو جائے گا، تب وہ وہابی کہاں رہ جائیں گے؟ تو سنی ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی بھی گستاخانہ عبارتیں ہیں، اگر سب کو وہابی دیوبندی اگنور نکال دیں گے، ختم کر دیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں ہو جائے گی، اور نبی سے سچی محبت کرنے کا نام ہی تو سنیت ہے۔ سنی وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرتا ہے، وہی تو سنی ہوا کرتا ہے۔ جب نبی سے محبت ہو جائے گی، جتنی گستاخیاں کی تھیں، اگر یہ ان عبارتوں کو نکال دیں گے اور لکھنے والوں کو چھوڑ دیں گے، تو یہ سنی ہو جائیں گے۔ جب سنی ہو جائیں گے تو لفڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ مگر یہ تو جبھی ہوگا جب وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ان کے سینے میں مضبوطی کے ساتھ ہوگی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سچے دل سے ان کے اندر موجود ہوگی، یہ تبھی یہ نبی کی اتنی گستاخیاں ان کے پیشواؤں نے کی ہیں، تبھی یہ نکل پائیں گی۔ جب نبی کی محبت ان کے سینے میں ہوگی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب محبت ان کے سینے میں ہوگی، تب ان کو معلوم چلے گا ہاں واقعی یہ عبارت غلط تھی، یہ کتابوں میں غلط لکھا گیا۔ تو ان شرائطوں کو جب ہی یہ نکال پائیں گے جب ان کے سینے میں نبی کی محبت ہوگی، اور جب سینے میں نبی کی محبت ہوگی تو عبارتوں کو نکال دیں گے تو دیوبندی کہاں رہ جائیں گے؟ تب تو وہ سنی ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو راہ راست عطا فرمائے۔